ایمان ہے صبر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ، ہمارے معاشرے میں معافی ہے ہی کوئی، نہ معافی ہے نہ صبر ہے، رد عمل ہے، انتقام لینا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتابیں لکھ لے، بخاری شریف یاد کر لے، نہیں، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ایمان عقیدے کا نام، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ اب میرے عزیز، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ کو ایک مانے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر تو ایمان لائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا، بلکہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اندر کی ایک کیفیت کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے نبیوں کو مانتا ہوں، ان کی کتابوں کو۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ نبیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو فالو کرتا ہوں۔ فرشتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا غیبی نظام میرے اللہ کی طاقت سے چل رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جدھر چاہے موڑ دے، جس طرف چاہے موڑ دے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کی تعلیم ہے وہ اس کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس کے دھوکے میں آ کر میں نے اس زندگی کو نہیں بھولنا، میں وہ کروں گا جو موت کے بعد میری ابدی ہمیشہ کی زندگی میں کام ہے۔ اب دوسری 5 شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو۔ سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو۔ سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو۔ سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والا کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے۔ تو جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر، کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق۔ الصدق فی مواطن اللقاء۔ آج نفس کی جنگ ہے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شکر، صبر، رضا بر قضا، سچائی، 5ویں چیز دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا۔ تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو، کام بن جائے گا۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے، ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ تمہارے ضرورت کی ہے رکھو،
تمہاری ضرورت کے نہیں، کسی ضرورت مند کو دے دو. لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ. چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا. یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا. الا الذین آمنوا. مسلمان کون ہے؟ جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں، جس کے سجدے بڑے طویل ہیں، جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے. نہیں، حضور نے مسلمان کی سادہ سی تعریف کی ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی تعریف کی ہے. اس کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے، اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے سب و شتم نہ کرے، زبان کے تیر نہ برسائے. کہتے ہیں جراحات تسنان لہو تیامن ولا یلتام ما جرح اللسان، جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے. تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں، کسی کے لیے اذیت نہ بنائیں. قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اچھا اب اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی. اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. سے سرکار نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار یعنی امین نہ ہو، امانت کی حفاظت نہ کرتا ہو. اب اس کا بھی مفہوم بہت بڑا ہے کہ امانت کہتے کس کو ہیں. اگر آپ کام کاج کرتے ہیں اس میں مکمل صحیح کام کرنا یہ بھی امانت ہے، جس میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو خیانت کے مرتکب ہوں گے. علم سکھانا بھی ایک امانت ہوتی ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ کے پاس رکھتا ہے وہ بھی امانت ہے. اسی طرح راز کی حفاظت کرنا، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے. کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، صحیح مشورہ دینا جبکہ ہم اس کے قابل بھی ہیں، اس کو صحیح دینا یہ بھی ایک امانت کی ادائیگی. بڑا مفہوم بڑا ہے اس کا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سرکار نے ایک معیار بنایا. اسی طریقے سے اپنی محبت کو سرکار نے ایمان کامل کا معیار بنایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ، اور ایک روایت میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اب اس کا بھی مفہوم یہ نہیں ہے کہ دل میں خالی محبت، بلکہ نبی کریم کے حکم کو تمام مخلوق کے حکم پر، آپ کی پسند و ناپسند کو باقی تمام کی پسند اور ناپسند پر فوقیت دینا. اس میں چاہے کوئی روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے ذاتی مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں، بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ صرف اپنے نبی کے حکم کو سب سے بلند رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے بھی، تو آپ کا ایمان کامل. تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، لیکن بہرحال انسان کو جس کو ایمان حاصل ہے اسے چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کرے کہ یہ ایمان اب کامل کیسے ہوگا، اور اس کو کامل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز کام کرتا رہے.
تو بغیر علم کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ایمان کو کاملیت تک پہنچانے والے اعمال یا ارادے یا سوچ اور فکر کیا ہے، تو اس لیے پہلے اس کو سیکھیں، اس پہ پھر عمل کرتے چلے جائیں۔